بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علماء دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایسے مسائل کی نشاندہی فرمائی ہے جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انہیں 6 تبلیغی باتیں یا تبلیغ کے 6 نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان باتوں پر عمل کرے تو سارے کے سارے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیز امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کی شکل بھی پیدا ہو جائے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے پڑھنے سے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی کہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر مفہوم بہت گہرا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، انسان کو نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا نام توحید ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے انسانوں کی کامیابی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا ہے، اس کا نام رسالت ہے، یعنی محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے کی دوسری جز ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ ان باتوں کا یقین دل میں بیٹھ جائے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا، اسی قدر اعمال پر یعنی اسی قدر سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ان باتوں کی خوب دعوت دی جائے، اس دعوت کو خوب سنا جائے اور اللہ سے ایمان و یقین حاصل کرنے کی دعا بھی کی جائے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل نماز کا ہے۔ حقیقت میں ایمان کا عملی ثبوت نماز سے ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا درجہ ہے۔ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر نماز درست ہو جائے تو مسلمان کی ساری زندگی کے اعمال درست ہو جائیں۔ اس لیے نمازوں پر محنت اور نمازوں پر کوشش، نیز اللہ کی ذات سے استفادہ کرنے کا آسان ترین ذریعہ نماز ہے۔ جب بھی مشکل پیش آ جائے تو نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے مسئلے اللہ سے حل کروائیں۔ نمبر 3 پر ہے علم و ذکر۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس سے 24 گھنٹے کی زندگی اس کے لیے گزارنی آسان ہو جائے۔ جب تک کسی عمل کا صحیح علم نہ ہو، اس کا ادا کرنا مناسب نہیں۔ تبلیغ میں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہر مسلمان ضروری مسائل سیکھے تاکہ اس کا ہر عمل عبادت بن جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح و شام ذکر الہی بھی کرے، درود پاک بھی پڑھے۔ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم۔ چوتھی بات اکرام مسلم یہ ہے کہ ہر مسلمان عبادت و اذکار کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑوں کا ادب، بچوں پر شفقت اور علماء کرام کی عزت کریں۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ جس کے اخلاق برے ہوں اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے درستگی اخلاق بہت ضروری ہے۔ اگر مسلمان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے حقوق دوسروں سے نہ مانگے بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے تو آپس کے تمام جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں۔ نمبر 6 پر ہے تصحیح نیت، جس کو یہاں پر اخلاص لکھا گیا ہے، یعنی نیتوں کا درست کرنا، یعنی اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ضروری ہے جو بھی نیک عمل کیا جائے اسے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ اعمال کی جزا و سزا کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ تمام مالی، بدنی، زبانی عبادات میں خالص اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو۔ اگر اخلاص آ جائے تو اعمال صالحہ کا فوری اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پر دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ تو مسلمان مردوں کا بھی کام ہے اور مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے۔ مذکورہ بالا 5 باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت فارغ کر کے دعوت و تبلیغ میں گزارے۔ ان باتوں کی دوسروں کو دعوت دے، خود عمل کرے، پھر اللہ سے دعا کرے کہ وہ ان اعمال کی توفیق دے۔ اس لیے بزرگوں نے ایک نصاب مقرر کیا ہے
کہ زندگی میں 4 مہینے لگانا، مستورات کے 3 سے روزے پورے ہو جائیں تو پھر 15 یوم ہیں، اور پھر 15 یوم لگانے کے بعد پھر ان کا چلہ ہے، پھر 3.5 مہینے ملکوں کا سفر ہے، اور مردوں کے لیے 4 مہینے، علماء کے لیے سال، اور پھر سالانہ چلہ، اور مہینے میں 3 دن، اور آئی گئی جماعتوں کی نصرت۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علماء دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایسے مسائل کی نشاندہی فرمائی ہے جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انہیں 6 تبلیغی باتیں یا تبلیغ کے 6 نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان باتوں پر عمل کرے تو سارے کے سارے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیز امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کی شکل بھی پیدا ہو جائے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے پڑھنے سے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی کہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے، اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر مفہوم بہت گہرا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، انسان کو نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا نام توحید ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسانوں کی کامیابی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا ہے۔ اس کا نام رسالت ہے، یعنی محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کی دوسری جز ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ ان باتوں کا یقین دل میں بیٹھ جائے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا، اسی قدر اعمال پر، یعنی اسی قدر سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ان باتوں کی خوب دعوت دی جائے، اس دعوت کو خوب سنا جائے، اور اللہ سے ایمان و یقین حاصل کرنے کی دعا بھی کی جائے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل نماز کا ہے۔ حقیقت میں ایمان کا عملی ثبوت نماز سے ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا درجہ ہے۔ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر نماز درست ہو جائے تو مسلمان کی ساری زندگی کے اعمال درست ہو جائیں۔ اس لیے نمازوں پر محنت اور نمازوں پر کوشش، نیز اللہ کی ذات سے استفادہ کرنے کا آسان ترین ذریعہ نماز ہے۔ جب بھی مشکل پیش آ جائے تو نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے مسئلے اللہ سے حل کروائیں۔ نمبر 3 پر ہے علم و ذکر۔ علم، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس سے 24 گھنٹے کی زندگی اس کے لیے گزارنی آسان ہو جائے۔ جب تک کسی عمل کا صحیح علم نہ ہو، اس کا ادا کرنا مناسب نہیں۔ تبلیغ میں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہر مسلمان ضروری مسائل سیکھے تاکہ اس کا ہر عمل عبادت بن جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح و شام ذکر الہی بھی کرے، درود پاک بھی پڑھے۔ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ 4 نمبر اکرام مسلم۔ چوتھی بات اکرام مسلم یہ ہے کہ ہر مسلمان عبادت و اذکار کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑوں کا ادب، بچوں پر شفقت، اور علماء کرام کی عزت کریں۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ جس کے اخلاق برے ہوں اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے درستگی اخلاق بہت ضروری ہے۔
اگر مسلمان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے حقوق دوسروں سے نہ مانگے بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے تو آپس کے تمام جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں۔ نمبر 6 پر ہے تصحیح نیت، جس کو یہاں پر اخلاص لکھا گیا ہے، یعنی نیتوں کا درست کرنا، یعنی اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ضروری ہے جو بھی نیک عمل کیا جائے اسے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ اعمال کی جزا و سزا کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ تمام مالی، بدنی، زبانی عبادات میں خالص اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو۔ اگر اخلاص آ جائے تو اعمال صالحہ کا فوری اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پر دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ تو مسلمان مردوں کا بھی کام ہے اور مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے۔ مذکورہ بالا 5 باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت فارغ کر کے دعوت و تبلیغ میں گزارے۔ ان باتوں کی دوسروں کو دعوت دے، خود عمل کرے، پھر اللہ سے دعا کرے کہ وہ ان اعمال کی توفیق دے۔ اس لیے بزرگوں نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ زندگی میں 4 مہینے لگانا، مستورات کے 3 سے روزے پورے ہو جائیں تو پھر 15 یوم ہیں، اور پھر 15 یوم لگانے کے بعد پھر ان کا چلہ ہے، پھر 3.5 مہینے ملکوں کا سفر ہے، اور مردوں کے لیے 4 مہینے، علماء کے لیے سال، اور پھر سالانہ چلہ، اور مہینے میں 3 دن، اور آئی گئی جماعتوں کی نصرت۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علماء دین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایسے مسائل کی نشاندہی فرمائی ہے جن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انہیں 6 تبلیغی باتیں یا تبلیغ کے 6 نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان باتوں پر عمل کرے تو سارے کے سارے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نیز امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کی شکل بھی پیدا ہو جائے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے پڑھنے سے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی کہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر مفہوم بہت گہرا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، انسان کو نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا نام توحید ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے انسانوں کی کامیابی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا ہے، اس کا نام رسالت ہے، یعنی محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کی دوسری جز ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ ان باتوں کا یقین دل میں بیٹھ جائے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اسی قدر اعمال پر، یعنی اسی قدر سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ان باتوں کی خوب دعوت دی جائے، اس دعوت کو خوب سنا جائے، اور اللہ سے ایمان و یقین حاصل کرنے کی دعا بھی کی جائے۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل نماز کا ہے۔ حقیقت میں ایمان کا عملی ثبوت نماز سے ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا درجہ ہے۔ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر نماز درست ہو جائے تو مسلمان کی ساری زندگی کے اعمال درست ہو جائیں۔ اس لیے نمازوں پر محنت اور نمازوں پر کوشش، نیز اللہ کی ذات سے استفادہ کرنے کا آسان ترین ذریعہ نماز ہے۔ جب بھی مشکل پیش آ جائے
تو نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور اپنے مسئلے اللہ سے حل کروائیں۔ نمبر 3 پر ہے علم و ذکر۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس سے 24 گھنٹے کی زندگی اس کے لیے گزارنی آسان ہو جائے۔ جب تک کسی عمل کا صحیح علم نہ ہو اس کا ادا کرنا مناسب نہیں۔ تبلیغ میں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہر مسلمان ضروری مسائل سیکھے تاکہ اس کا ہر عمل عبادت بن جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح و شام ذکر الہی بھی کرے، درود پاک بھی پڑھے۔ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم۔ چوتھی بات اکرام مسلم یہ ہے کہ ہر مسلمان عبادت و اذکار کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑوں کا ادب، بچوں پر شفقت اور علماء کرام کی عزت کریں۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ جس کے اخلاق برے ہوں اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی قیام کے لیے درستگی اخلاق بہت ضروری ہے۔ اگر مسلمان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے حقوق دوسروں سے نہ مانگے بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے تو آپس کے تمام جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں۔ نمبر 6 پر ہے تصحیح نیت، جس کو یہاں پر اخلاص لکھا گیا ہے، یعنی نیتوں کا درست کرنا، یعنی اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے ضروری ہے جو بھی نیک عمل کیا جائے اسے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ اعمال کی جزا و سزا کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ تمام مالی، بدنی، زبانی عبادات میں خالص اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو۔ اگر اخلاص آ جائے تو اعمال صالحہ کا فوری اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پر دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ تو مسلمان مردوں کا بھی کام ہے اور مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے۔ مذکورہ بالا 5 باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت فارغ کر کے دعوت و تبلیغ میں گزارے۔ ان باتوں کی دوسروں کو دعوت دے، خود عمل کرے، پھر اللہ سے دعا کرے کہ وہ ان اعمال کی توفیق دے۔ اس لیے بزرگوں نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ زندگی میں 4 مہینے لگانا، مستورات کے 3 سے روزے پورے ہو جائیں تو پھر 15 یوم ہیں، اور پھر 15 یوم لگانے کے بعد پھر ان کا چلہ ہے، پھر 3.5 مہینے ملکوں کا سفر ہے، اور مردوں کے لیے 4 مہینے، علماء کے لیے سال، اور پھر سالانہ چلہ، اور مہینے میں 3 دن، اور آئی گئی جماعتوں کی نصرت۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔